الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، بلکہ اوپر والی آیت وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس رکوع میں کل 3 مضمون ہیں۔ بنیادی مضمون تو توحید سے متعلق ہے، البتہ پہلی 2 آیات 3 آیات میں توحید کی دلیل دی ہے، اور درمیان میں دوسرے نمبر پہ گزشتہ امتوں کے مشرکین کی حالت بیان کی ہے، اور پھر آخر میں قرآن کے جو مخاطب مشرکین مکہ تھے ان کی حالت کو بیان کیا ہے۔ توحید اور اس کے دلائل چل رہے تھے، تو اس آیت میں توحید کی ایک اور دلیل بیان کی ہے۔ پہلے تو اس دعوے کو دہرایا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں معبود صرف اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں میں۔ میں نے بتایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں سے مراد عالم زیریں، نیچے والا عالم ہے، نیچے والا یعنی آسمان اور زمین دونوں میں عبادت چاہے کوئی بھی مخلوق کرنے والی ہو، بندگی اور عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ دلیل فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ اللہ تمہارے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تمہاری ظاہر باتوں کی خبر رکھتا ہے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو اس سب کو اللہ جانتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو ایسی ذات جو پوشیدہ دلوں کے راز بھی جانے کہ مخلوق کے دل میں کیا ہے، بندے کے دل میں کیا ہے، اور اس کے ظاہری اعمال کو بھی جانے، ایسی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مخلوق جنہیں معبود مانتی ہے، پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، درختوں کی پوجا کرنے والوں کے درخت ہیں، یا اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ہے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے ستارے چاند، جو بھی معبودان باطلہ ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے انبیاء کو معبود مانا، جیسے یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے کیا ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، خدا ہے۔ یہ سب جنہیں اللہ کے علاوہ معبود مانا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، فرمایا ان سب کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جانتے ہو، اور یہ صفت صرف کس میں پائی جاتی ہے؟ اللہ میں۔ تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، یہاں سے لے کر آگے 3 آیات وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، یہاں تک سابقہ امتوں کے مشرکین کے احوال کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین ہر زمانے کے ایک جیسے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی مشرک ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، ان کی عادات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کیسے کہ سابقہ امتوں میں جب بھی کوئی نبی آیا تو سب سے پہلی دعوت اس نے توحید کی دی ہے، سب سے پہلی دعوت اس نے غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی دی ہے، اور صرف دعوت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے معجزات اور نشانیاں بھی اپنی صداقت پر لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے، کیسے بھاری بھرکم معجزات اللہ نے عطا کیے تھے کہ مردوں کو قم بإذن اللہ کہتے تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے، اسی طرح پرندہ بنا کر اڑا دیتے تھے، اس کے اندر اللہ کے حکم سے روح پڑ جاتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔
ایسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی سانپ بن جاتا تھا، تو سابقہ انبیاء کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا اور انہوں نے بڑے بڑے معجزات اپنی صداقت اور سچائی پر پیش کیے، لیکن ان مشرکین نے کیا کیا؟ جتنی بھی آیات نشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں، اس کے باوجود فرمایا عنہا معرضین، وہ ان تمام نشانیوں اور آیات سے کیا کرنے والے تھے؟ اعراض کرنے والے۔ انہوں نے ان کو کی طرف توجہ ہی نہیں دی، وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور یہی حالت مشرکین مکہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے، بے شمار نشانیاں دی گئی، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ فرمایا مشرکین کی عادت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، فرمایا جب بھی کوئی نبی ان کے پاس حق بات لے آیا، شریعت، یہاں حق سے مراد اللہ کی طرف سے وہی توحید ہے، دین ہے، سچا برحق دین جو بھی پیغمبر لے کر آیا، فرمایا انہوں نے اس کا کیا کیا؟ انکار کیا، جھٹلایا، اور پیغمبر کو بھی جھٹلایا اور لائے ہوئے دین کو بھی کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے کہہ دو ان قریب قرآن کے واسطے سے تمہارے پاس ان کی خبریں بھی آئیں گی جو استہزاء اڑاتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ خود مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ لوگوں کی خبریں تمہارے پاس آئیں گی، بے فکر رہو، ان کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے جو مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، جو انجام ان کا ہوا ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ کیا ہوا؟ فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، فرمایا اگر یوں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو سابقہ امتوں کے حالات کو دیکھ لو۔ قوم عاد تھی، قوم سمود گزری ہے، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم موسیٰ گزری ہے، قوم نوح گزری ہے۔ فرمایا کہ ان امتوں کے احوال کو دیکھ لو، تم سے پہلے ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، انہیں زندگی دی، زمین میں ٹھکانہ دیا ان کو، اور زمین کے اندر ہم نے ان کے رزق روزی کا یوں انتظام کیا کہ ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی، اور ان کے لیے نہریں، دریا پانی کے جاری کیے، اور سرسبز و شاداب باغ اور کھیتیاں، یعنی ہر طرح کا ہم نے انہیں بھی رزق عطا کیا تھا، اور وہ تمہاری طرح اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اتراتے بھی تھے، تکبر بھی کرتے تھے۔ قارون نے کہا تھا کہ میں اس خزانے پر کھڑے ہو کر تمہارے خدا کو نعوذ باللہ ماروں گا، تمہارے خدا سے مقابلہ کروں گا، اسی خزانے میں دھنسا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ پچھلے لوگوں کو دیکھ لے، مکناہم فی الارض، تم سے پہلے، ما لم نمکن لہم، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دینے سے پہلے ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ جب انہوں نے تکبر کیا تو اس کے بعد انجام کیا ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا انکار کرتا رہا، انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ایک قوم کو ہلاک کر کے ہم نے دوسری قوم کو ان کی جگہ آباد کیا۔ قوم نوح نے انکار کیا، ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، نمرود۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ قوم عاد نے انکار کیا، قوم شعیب نے اپنے نبی کا انکار کیا۔ تو ہر ایک قوم جو انکار کرتی رہی، اس کے بعد دوسری قوم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لاتے رہے۔ اگر تم بھی ایسے ہی رہے، تم بھی ایسے ہی رہے تو پھر تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، تمہارا انجام بھی جیسے وہ والے مشرکین ہمیشہ نہیں رہ سکے، اللہ تعالیٰ کی آیات، توحید، نبوت، رسالت، آخرت، ان سب چیزوں کا انکار کرتے رہے، تمہارا بھی وہی حال ہوگا، تمہارا اس سے کوئی مختلف حال ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان دو آیات میں مشرکین مکہ کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ مشرکین نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مطالبہ کیا تھا معجزات دکھانے کا۔ ان میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی خط کیوں نہیں لکھتے، ہمیں کوئی خط یعنی کوئی لیٹر کیوں نہیں آتا اللہ کی طرف سے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے کیا ہیں، نبی ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اسی طرح ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کوئی فرشتہ آنا چاہیے کوئی۔ یہاں انہی دو مطالبات کو دہرا کر جواب دیا ہے۔ پہلا مطالبہ کہ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی لیٹر کوئی خط کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لیٹر بھیج دیں، خط بھیج بھی دیں، کاغذ کے اندر لکھا ہوا، کاغذ پر لکھا ہوا لیٹر تمہارے پاس بھیج دیں، فلمسوہ بایدیہم، تو انجام کیا ہوگا، تم اسے ہاتھ لگاؤ گے، اپنے ہاتھوں سے چھو کر اسے پڑھو گے، اور پڑھ لینے کے بعد تم یہی کہو گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو کیا ہے، یعنی ماننا تم نے پھر بھی نہیں ہے، ماننا تم نے پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو مستقبل کے احوال کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم نہیں مانو گے، تم تو ظاہر ہے جب اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ مطالبے پر معجزہ اگر بھیج بھی دوں، لیٹر انہیں لکھ بھی دوں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تو فرمایا اس کے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا سوال رہی یہ بات کہ لولا انزل علیہ ملک، آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یا کوئی فرشتہ نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا جاتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لقضی الامر ثم لا ينظر، فرمایا اگر تمہارا مانگا ہوا معجزہ تمہیں دے دیا جائے تو پھر سابقہ امتوں کی طرح تمہارا حال بھی یہ ہوگا کہ اس کا انکار کرنے کے بعد پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تمہارے اوپر کیا آئے گا، عذاب آئے گا، اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں اس کے بعد تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ لہٰذا خیر اسی میں ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہیں تو یہ منہ مانگے معجزات کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا، ان کا معجزے کا مطالبہ تھا، تو فرمایا خط تو اس لیے ہم نہیں لکھتے کیونکہ تم نے اس کو جادو کہہ کر کیا کرنا ہے، انکار کر دینا ہے، اور فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ اگر فرشتہ آ جائے تمہارے مطالبے پر، تم نے پھر بھی انکار کر دیا تو پھر تم پر عذاب آئے گا، پھر تم پر کیا آئے گا، عذاب آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھیج دیا جاتا، مطالبے پر معجزہ بھیج دیا جاتا، نہ مانتے تو عذاب آ جاتا، تو کیا ہو جانا ہے؟ بھی مشرکین کو ختم کر دیا جاتا، لقضی الامر، معاملہ ختم ہو جاتا، نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں مستقبل میں، یا ان کی نسلوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان سے محروم نہ رہیں، وہ ایمان سے محروم۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہے بڑے بڑے مشرکین بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان جو غزوہ احد سے لے کر آخر تک ان کی قیادت کرتا رہا، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جو ان کی قیادت کرتا رہا، وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جو بڑا مشرک تھا، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، تو ان کی نسلیں اسلام میں آئیں، ان کی نسلوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان سے فائدہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں عطا نہیں کیا جائے گا، تاکہ جو ایمان لانے والے ہیں تم میں سے مستقبل میں، وہ ایمان سے مستفید ہو سکے، ایمان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک اور جواب دیا ہے، فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ توجہ سے فرمایا کہ اگر ہم نبی فرشتہ بھیج دیتے، نبی فرشتہ بھیج دیتے، اپنی طرف سے کوئی قاصد فرشتے کو بھیجتے، تو تمہارا اعتراض تو پھر بھی ختم نہ ہوتا، تمہارا اعتراض تو، ان کا اعتراض کیا تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم میں کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، ہماری جیسی شکل و صورت ہے، ہماری طرح شادی بیاہ کرتے ہیں،
تو فرمایا اگر فرشتہ بھی آتا تو اپنی اصلی شکل میں تو وہ آ نہیں سکتا، اپنی اصلی شکل میں تو وہ، یاد رہے انسان کو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ فرشتہ نورانی جسم جس میں لطیف ہے، جس کو ہماری نظریں دیکھ نہیں سکتی ہیں، جس کو ہماری نظریں اپنی اصلی شکل میں فرشتے کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب ظاہر ہے اگر فرشتہ آتا تو وہ بھی انسان کی شکل میں، وہ بھی انسان کی شکل میں لایا جاتا۔ فرمایا کہ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے بھی مرد کی شکل میں بھیجتے، انسان کی شکل میں، تو پھر تمہارا شبہ تو وہیں کا وہیں رہتا، تمہارا اعتراض تو وہیں کا، تم پھر اعتراض کرتے یہ تو انسان ہے، یہ تو کیا ہے، تم نے ماننا تو پھر بھی نہیں تھا، اس لیے فرمایا فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم ماننے والے ہو تو یہ نبی حاضر ہے، مان لو، نبی موجود ہے، نشانیاں بھی موجود ہیں، معجزات بھی کیا ہیں، موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور اور مشرکین کے انجام کی طرف اشارہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول ایسے بھیجے گئے جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کا، لہٰذا اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری میں یہ شامل ہی نہیں ہے کسی کا منہ بند کرائے یا کسی کو پکڑ کر گھسیٹ کر کھینچ کر جنت میں لے جائے، ایمان قبول کروائے، یہ نبی کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ رہی بات کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا اس سے زیادہ مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، یعنی 9 صدیوں سے بھی زیادہ، 9.5 صدیاں مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن قوم بھی مسلسل مذاق اڑاتی رہی، حتیٰ کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، کشتی، تو اس وقت بھی وہ مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو کہ بڈھا جو ہے سٹھیا گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اب اس عمر میں یہ کشتی بنا رہا ہے جبکہ پانی دکھنے کو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہیں، یہ کہتا ہے سیلاب آئے گا اور اس کشتی میں جان بچانے کے لیے سوار ہو جائیں گے، وہ اس کشتی کا مذاق اڑاتے رہے، یعنی عذاب کا سن لیا تھا پھر بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں اور انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن مشرکین کا انجام کیا ہوگا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا جو مذاق اڑانے والے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو اللہ کے عذاب نے کیا کر لیا؟ وہی جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ وہ جو مذاق اڑا رہے تھے شعیب علیہ السلام کا، ایک چیخ آئی، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ قوم عاد جو اپنے نبی کا مذاق اڑاتی رہی، قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ، اندھیری، ہوا چلائی اور وہ مر گئے۔ بڑے بڑے تھے، فرعون کتنا بڑا تھا، ابھی بھی اس کی لاش محفوظ ہے، اتنا بڑا فرعون طاقتور، وہ بھی کیا ہو گیا؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ تو فرمایا فحاق بالذین سخروا، جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کا عذاب ان کو اپنے گھیرے میں لے کر رہتا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ پہلی آیت جو اس رکوع کی ہے، اس کا تعلق تو پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ مشرکین کا انجام بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے کہو سیروا فی الارض، زمین میں چلو، زمین میں دیکھو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہو۔ یہ مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے، بھئی مدین قریب تھا، قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات بھی کیا تھے؟ قریب تھے عرب والوں کے، اور شام کے سفر میں یہ سارا راستے میں دیکھتے تھے عرب والے مشرکین مکہ۔
خاص طور پر شام کی تجارت کے لیے جب جاتے تو یہ قوم سمود، قوم عاد اور اصحاب الایکہ کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے جاتے تھے، پتہ تھا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سے پہلے والوں کا انجام دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّہ۔ آگے پھر رکوع کے آخر تک توحید اور رسالت کا مضمون دوبارہ شروع کیا ہے۔ توحید کے اوپر مختلف دلیلیں دی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل فرمایا قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّہ۔ یہ سوال ہے، سوال جواب کے انداز میں فرمایا ہے نبی ان مشرکین سے آپ پوچھیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ ملک کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا یہ مشرکین بھی مانیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک۔ تو فرمایا اگر یہ نہ بھی جواب دے تو آپ خود ان کو بتائیں قل للہ کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی کیا ہے، ملک ہے۔ اب آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّہَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ۔ اس میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے، پہلے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ ہمیشہ ایک اعتراض کرتے تھے، ہمیشہ ایک، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ تم پر عذاب آئے گا، ورنہ تم پر آتا کیوں نہیں ہے؟ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ لے آؤ نعوذ باللہ عذاب، اگر ہم عذاب کے مستحق ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، اور بہت زیادہ اس پر زور دیتے تھے۔ اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بھی سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، رحمان، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ رحمان بڑا مہربان ہے، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لفظ رحمان میں جو رحمت اور مہربانی کا معنی ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق، اور رحیم میں جو مہربانی اور رحمت والا معنی ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تعلق کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، اور صرف رحمان نہیں ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا، اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہونے کی دلیل یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ماننے والوں پر بھی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی ہے۔ بھئی بندہ رحم دل ہو، مہربان ہو، شفیق ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی رحمت اور شفقت اپنے بیوی بچوں پر، اپنے عزیز رشتہ داروں پر ہوتی ہے، اپنے تعلق داروں پر، دوست احباب پر ہوتی ہے، دشمن پر نہیں ہوتی، مخالفت کرنے والے پر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت وہ رحمان ہے، سب سے بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس کی رحمت ایمان والوں پر بھی ہے اور کفار پر بھی ہے۔ ایمان والوں پر تو ہے ہی، اور کفار پر کیسے ہے؟ کہ باوجود دشمن خدا ہونے کے باوجود ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اکیلے اللہ کی عبادت کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اکیلے اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو برداشت کیا ہوا اور انہیں رزق بھی دے رہا ہے، بلکہ عام مومنین سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ان کو عیش و آرام بھی مہیا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، تمہارے اوپر دنیا میں عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو، کیونکہ وہ رحمان ہے تو دنیا میں جب تک دنیا باقی ہے تم پر بھی رحم کرے گا، اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرے گا۔ تو یہ اس کا رحمت اور شفقت ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آتا، باوجود ہے کہ تم انکار کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ تم اس کے نبی کو
جھٹلا رہے ہو، اس کے دین کو جھٹلا رہے ہو، اس کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو، اور اسی کا کھا رہے ہو دیا ہوا، اور اسی کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہو، اور اسی کی دی ہوئی زمین کے اندر سانس لے رہے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، اس کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے اور اس نے اپنے اوپر رحمت کو کیا ہے، لازم کیا ہوا ہے۔ البتہ یہ رحمت کب تک رہے گی، یہ شفقت کب تک رہے گی؟ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ عقیدہ آخرت کا بیان کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہیں قیامت والے دن کیا کریں گے، جمع کریں گے، اور الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا جو آج ایمان نہیں لا رہے، گویا کہ انہوں نے آج سے ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے، آج سے ہی اپنے آپ کو، کیا مطلب؟ یعنی جب قیامت والا دن آئے گا تو پھر یہ اللہ کی رحمان والی رحمت، صفت رحمت وہاں نہیں، وہاں صفت رحیم کا اظہار ہوگا، اور صفت رحیم والی جو رحمت اور مہربانی ہے صرف مومنین پر ہوگی قیامت والے دن، پھر وہاں کفار کے اوپر نہیں ہوگی۔ پھر ظاہر ہے جب وہاں اللہ کی طرف سے مہربانی نہیں ہوگی، صرف مومنین کے ساتھ خاص ہوگی، تو پھر وہاں مشرکین خسارے میں رہیں گے، پھر وہ نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، توحید کے اوپر ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا کہ اللہ اکیلا معبود ہے۔ دلیل کیا ہے کہ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو چیز دن اور رات میں جو چیز حرکت کے بعد سکون اختیار کرتی ہے، فرمایا ہر اس چیز کا مالک اللہ ہے، ہر اس چیز کا مالک کیا ہے؟ صرف اسی پر بس نہیں، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی صفت سمیع بھی اسی کی ہے، یعنی ہر چیز کو سننے والا ہے، علیم اور ہر چیز کو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے۔ جب یہ تینوں صفات ملکیت اور اسی طرح ہر چیز کو سننا اور ہر چیز کو جاننا، یہ تینوں صفات جب اللہ کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ مالک بھی ہے، سمیع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، تو پھر اکیلا معبود بھی وہی ہے۔ اگر یہ صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں بقول تمہارے، تو پھر اس کو معبود بنایا جا سکتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آگے جو 2-3 آیات ہیں، ان میں سب سے پہلے مثبت انداز میں توحید کی دلیلیں دی گئی ہیں، توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور پھر منفی انداز سے، مثبت اور منفی۔ مثبت پہلی آیت ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں یطعم، کھلانے والا ہے، جبکہ اسے کوئی کھلانے والا نہیں ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، آسمان و زمین سمیت سب کچھ پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو رزق روزی دینے والا ہے، تو فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں پہلے نمبر پر اس کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اس کی اطاعت اور یعنی مجھے حکم ہے، مجھے کا حکم مطلب یہ ہے کہ میرے واسطے سے تم سب کو ہے، میرے واسطے سے تم سب کو ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن ان اکون اول من اسلم، میں تو پہلا فرما بردار بنوں گا، میں تو پہلے نمبر پر ایمان قبول کروں گا، میں تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور تم سے پہلے اول انعام لوں گا، تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک فوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر بلکہ 4 آیات ہیں، 3 دلیلیں منفی انداز سے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پہلی فرمایا کہ اگر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، تو پھر مجھے خوف یہ ہے کہ بڑے دن عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا،
قیامت والے دن عذاب میں کیا ہونا پڑے گا؟ مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس دن جو عذاب سے بچ گیا تو سمجھو وہ اللہ کی صفت رحیم کے رحمت میں آ گیا، اور اس دن جو رسوا ہو گیا اللہ کے وحدانیت کو نہ ماننے کی وجہ سے، تو فرمایا وہ پھر اس کامیابی سے محروم رہے گا۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ اگر میں توحید کا انکار کر کے نافرمانی کروں تو پھر عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا، پھر عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ لہذا عذاب سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کو معبود وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اور دوسری دلیل فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا دنیا میں اگر کسی بندے کو بھلائی، صحت، تندرستی، اچھائی، فائدے کی کوئی چیز اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر بندے کو دنیا میں کوئی تکلیف، نقصان، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو بندے کو کے لیے تکلیف دہ ہو، درد پہنچانے والا ہو، تو فرمایا لا کاشف لہ الا ہو، حقیقت میں اس تکلیف اور نقصان سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ اس تکلیف سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرمایا جب دنیا میں بندے کو ہر طرح کی تکلیف اور نقصان سے بچانے والا بھی کیا ہے؟ اللہ، اور ہر طرح کی مفید اور فائدے کی چیز، نفع کی چیز پہنچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں، فرمایا کہ اگر یہ مشرکین سمندر میں جا رہے ہو، کشتی میں سفر کر رہے ہو اور کشتی ہچکولے کھانے لگے، طوفان آ جائے، یقین ہو جائے کہ اب ہم غرق ہو جائیں گے، تو پھر اس وقت صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ یعنی مشرکین بھی جانتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر یہ ہمارے معبود کام نہیں آتے، پھر یہ ہمارے معبود کام۔ وہ میں نے شاید سنایا ہو، ایک صحابی تھے، مسلمان ہوئے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے، کہتے ہم زمانہ جاہلیت میں مجھے کوئی زیادہ معبودوں کے اوپر یقین نہیں تھا، لیکن میری بیوی وہ چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر مجھے دیتی تھی سفر میں۔ جب میں سفر کے لیے جاتا تو وہ چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر دیتی تھی۔ اکثر وہ کیا کرتی کہ آٹا گوندھ کر آٹے کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر دیتی کہ یہ سفر میں میری حفاظت کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا؟ سفر میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، راشن ختم ہو گیا، تو وہی جو صاحب معبود ہوتے تھے آٹے کے، انہی کو توڑ کر رگڑ کر آٹا گوندھ کر روٹی بنا لیتا تھا۔ تو معبودان باطلہ وہ بھی مانتے تھے کہ معبودان باطلہ ہمارے کسی تکلیف کو دور کرنے والے نہیں ہیں۔ جب کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے تو پھر وہ بھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا وہی اپنے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ وہی اپنے بندوں پر کیا ہے؟ کوئی ایسی قوت اللہ کی ذات کے علاوہ نہیں ہے جو سب بندوں پر، انسانوں پر غالب ہو۔ کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی بندہ بھی۔ نمرود کہتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا ایک مچھر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اور فرعون اتنے بڑے لشکر رکھتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ جب سمندر میں گیا تو اس پانی نے اسے غرق کر دیا، پانی میں غرق ہو گیا۔ بڑے بڑے لشکر تھے اس کے پاس، بڑی طاقت تھی، بڑی سلطنت تھی، لیکن اسے نہیں بچا سکی۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ جتنی طاقت، غلبہ بندوں کے اوپر اگر کسی کو حاصل ہے تو معبود بنا لو، نہیں ہے تو پھر معبود برحق صرف وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى۔ ان آیات کا شان نزول ذہن میں رکھیں۔
پچھلی آیات کے ساتھ تو اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے عقیدہ توحید کا بیان چل رہا ہے، اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ توحید کے ساتھ رسالت اور آخرت کا بیان، یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، چل رہا ہے۔ تو یہاں سے رسالت کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے؟ یہاں تو کوئی آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی سے مراد ان کی یہ تھی کہ ہمارے علاوہ کسی اور مذہب والے، یعنی ہم تو ہیں مشرکین عرب جو تھے، ہمارے علاوہ اور بھی تو آسمانی مذاہب ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہم نے تو ان سے پوچھا ہے، ہم نے تو ان سے یہود سے بھی پوچھا ہے، نصارہ سے بھی پوچھا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کوئی اس کی نشانیاں نہیں آئی، کوئی پیشین گوئیاں نہیں آئی۔ تو آپ کی تصدیق کرنے والا کوئی ہے، آپ کا کوئی گواہ ہے، آپ کا کوئی گواہ ہے، تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی جس میں انہیں جواب دیا گیا۔ دیکھیں ذرا، تو قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، فرمایا آپ ان سے کہو اگر کوئی اور گواہ نہیں بھی ہے، کوئی اور تصدیق کرنے والا نہیں ہے، تو بھی اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تصدیق سے بڑی کس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو کیسے؟ دو طریقوں سے۔ ایک تو 400 کے قریب معجزات، 400 کے قریب، آپ کے ہاتھ پر چاند انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، ابو جہل کے سامنے مٹھی میں بند کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، آپ کی مٹھی میں بند کنکریاں، آپ کے اشارے پر درخت اپنی جگہ سے چل کر زمین کو پھاڑ کر آپ کے سامنے حاضری لگوا رہے ہیں۔ سینکڑوں درجنوں ایسے معجزات تھے جو مشرکین مکہ دیکھ چکے تھے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ معجزات اللہ کی کیا ہے؟ بھئی معجزہ ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کسی انسان کے ہاتھ پر اس معجزے کا ظاہر ہونا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے، یہ میرا خاص ہے۔ اسی طرح اللہ کی دوسری گواہی اوحی الی ھذا القرآن، اوحی الی ھذا القرآن، فرمایا اللہ کی دوسری گواہی ہے کہ مجھے یہ قرآن دیا ہے، مجھے یہ کیسے؟ کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تم اس جیسا قرآن خود نہیں بنا سکتے، تم کوشش کر کے بھی اس جیسا قرآن، اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہو، جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بڑے بڑے شعراء بیت اللہ کے پاس ایک جگہ خاص انہوں نے دیوار مختص کی ہوئی تھی، بڑے بڑے شعراء نئے نئے اشعار لکھ کر اس دیوار پر لگا دیتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے دیوار کے اوپر۔ تو دوسرا کوئی شاعر وہاں سے اگر گزرتا، سفر کرتا ہوا، تو وہ دیکھ کر اپنے تاثرات نیچے لکھ دیتا تھا کہ کس کا شعر اچھا ہے، کون فصاحت بلاغت میں دوسرے سے بڑا ہوا ہے۔ تو کسی نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر جا کر وہاں لٹکا دی اس جگہ پر۔ تو کوئی عرب کا بڑا شاعر تھا، وہ گزرا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، بڑے شعراء میں سے تھا۔ تو جب اس نے وہ سورت پڑھی تو اس کے نیچے لکھا لیس ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کہاں سے، کس نے لکھی ہے، کس کا کلام ہے، اسے معلوم نہیں تھا، وہ تو سفر کر رہا تھا۔ تو اس نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو عرب والے بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ایسی فصیح بلیغ کتاب، ایسی شاندار کتاب انسان نہیں بنا سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ نہیں مانتے یہودی نہ مانے، نصارہ نہیں مانتے نہ مانے، کوئی اور گواہی نہیں دیتا نہ دے، لیکن اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تصدیق سے بڑی تصدیق کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں کیا ہے؟ گواہ ہے۔ آگے فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، یہ ان کے اعتراض پر اعتراض ہے، اعتراض کے جواب میں اعتراض۔ وہ کہتے ہیں نا نیلے پہ دہلا، نیلے پہ دہلا۔ یہاں انہوں نے وہ ہدایت القرآن میں حضرت پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ تاش کے پتے کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ وہ نیلا کس کو کہتے ہیں؟ 9 نمبر والا پتا، اور دیلا 10 نمبر والا۔ نیلے کو دیلا توڑتا ہے، ایسے ہی ہے کھیل کے اندر۔ میں نے کبھی نہیں کھیلا، دیکھتے ہیں کھیلتا ہوا لوگ، پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نیلے کو دیلا توڑتا ہے، اور دیلے کو رانی، اور رانی کو راجا، اور راجا کو اکا کہتے ہیں، وہ توڑتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ آپ کا گواہ قرآن نے نیلے پہ دیلا رکھا ہے۔ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تم جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود مانتے ہو، تمہارا گواہ کون ہے؟ تمہارا گواہ، یعنی تم مجھ سے گواہی مانگتے پھرتے ہو کہ میری نبوت کا گواہ کون ہے؟ تم یہ بتاؤ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا گواہ کون ہے؟ تمہاری گواہی کون دیتا ہے؟ کیا یہودی دیتے ہیں اس کی گواہی؟ کیا نصارہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ شرک کرنا ٹھیک ہے، اس کی گواہی، تمہاری گواہی دینے والا کون ہے؟ تمہاری گواہی قل لا اشہد، فرمایا کہ آپ انہیں بتا دو لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو گواہی، انما ہوا الہ واحد، میری گواہی تو یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور واننی بریء مما تشرکون، اور جو تم یہ شریک بنا رہے ہو میں ان سے کیا ہوں؟ بری۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، توجہ سے آخری بات انہیں کہا یہ جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض میں کہا تھا کہ یہودی نہیں مانتے، یہودی آپ کو نبی نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کوئی نشانیاں آپ کی موجود نہیں ہیں۔ اس کا خاص طور پر ایک دوسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہودی تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے سامنے، ورنہ حال تو یہ ہے کہ ان یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اہل کتاب جو بھی ہے، تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور پیشین گوئیاں اتنی کثرت سے انہوں نے پڑھی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے، لہٰذا یہ تمہارے سامنے صرف انکار کر رہے ہیں، تمہارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کی کوئی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود، حقیقت میں یہ آپ کی نبوت کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ یہی بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا پہلی دفعہ، تو اس نے کہا جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں آپ کو ایسے پہچان گیا جیسا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ مجھے آپ کے نبی ہونے کی پہچان، اس سے بھی زیادہ۔ بھئی انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اوس اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، انہوں نے سنا کہ نبی آئے ہیں، اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے، ابھی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہی اوس اور خزرج مدینہ میں آپ کے سب سے بڑے مددگار بنے، اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین کو اپنے مال میں شریک کیا، حتیٰ کہ یہاں تک اثار اور قربانی اور ہمدردی دکھائی انہوں نے کہ کئی انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کو یہ پیشکش بھی کی، جس کے پاس 2 بیوی ہیں اس نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنے، یعنی اس حد تک انہوں نے ہمدردی اور اثار کا اعلان کیا، اس کا اظہار کیا، اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ خیر خواہی کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
یاد رہے اوس اور خزرج کو یہ باتیں کس نے بتائی تھی؟ یہودیوں نے۔ کس نے بتائی تھی؟ وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اوس اور بنو قریظہ کی دوستی تھی اور خزرج اور بنو نذیر کی کیا تھی؟ دوستی تھی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے مدینہ میں۔ یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ ہے یہ یہودی قبیلے تھے، یہ اوس اور خزرج کو پہلے سے بتاتے رہتے تھے۔ یوں سمجھ لے کہ اوس اور خزرج ان یہودی قبائل کے علماء کے مرید تھے، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تو یہ بتاتے رہتے تھے کہ یہاں نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ انکار تو بعد میں کیا نا جب آ گئے، اس سے پہلے یہ بتا چکے تھے۔ تو اوس اور خزرج اسی لیے مسلمان ہوئے کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نشانیاں انہیں بتا چکے تھے۔ اور وہ اتنی حد تک مہربان کیوں ہوئے، اتنی ایثار اور قربانی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں اس کا مظاہرہ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہودیوں کی زبانی آپ کی سچی نشانیاں سن چکے تھے۔ تو فرمایا یہود کے پاس حقیقت میں نشانیاں موجود ہیں، وہ دل کے اندر اس کی تصدیق بھی رکھتے ہیں، اگرچہ تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔